اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 142 اور 143 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں غزوہ احد میں پہنچنے والے نقصان تکلیف کو اللہ رب العالمین نے جس انداز سے بیان کیا اور جو حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ تھی وہ اللہ رب العالمین نے واضح فرمائی۔ دوسرے لفظوں میں کہ یہاں پر مسلمانوں کی اہل ایمان کی تربیت مقصود تھی اور ان کو آئندہ کے لیے تیار کرنا تھا کہ وہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اس میں ذرا برابر بھی کمی نہ آنے دیں، اور دوسرے نمبر پر کفار کو بھی آئندہ کے لیے یہ تیاری کا موقع دینا تھا کہ وہ آئندہ کے لیے بھرپور طریقے سے مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں، یہ نہ ہو کہ وہ ڈر کے بیٹھ جائیں اور آئندہ کبھی بھی میدان میں نہ آئیں۔ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ وہ اپنی جگہ پر رہیں گے، مسلمانوں اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ اور جو اثرات کسی جنگ کے مرتب ہو سکتے ہیں وہ مرتب نہیں ہوں گے، اور دیگر اقوام بھی ذرا دور ہٹ کے بیٹھ جائیں گی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ پنجہ آزمائی نہیں کریں گی۔ اور جو جنگ ہے یہ تو ویسے بھی کہہ لے کہ اس کے دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو شکست کبھی کسی کو فتح، تو بہت ساری حکمت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اور اس میں سب سے بڑی جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین شہداء کو منتخب فرما رہا تھا۔ اگر مسلمانوں کا نقصان ہی نہ ہو، شہادتیں ہو ہی نہ، اور جتنے لوگ جائیں اتنے واپس آ جائیں، تو پھر یہ جو شہادت کا منصب ہے اور اس میں یہ جو اعلیٰ مراتب ہیں یہ پھر کس کو ملیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس میں مسلمانوں کو یہ تسلی دی ہے کہ اس میں جو ہونے والا نقصان ہے اس پر پریشان نہیں ہونا، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو دنیا سے گزر گئے وہ اعلیٰ مرتبے پا گئے، اعلیٰ مقام پا گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل منتخب کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں مزید انہی حکمتوں اور اس غزوہ کے اندر ہونے والے نقصان میں جو مسلمانوں کی تربیت کا پہلو تھا اس کو اللہ رب العالمین نے مزید کھول کر بیان کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا ام حسبتم، ام کا مطلب ہوتا ہے کیا، ام کیا، حسبتم تم نے گمان کر لیا ہے، کیا تم گمان کر بیٹھے ہو، ان یہ کہ تدخلوا داخل ہو جاؤ گے تم الجنت جنت میں، یعنی کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی نقصان کے، اور تمہیں کوئی گزند نہ پہنچے؟ ولما حالانکہ ابھی تک نہیں، یعلم اللہ جانا اللہ نے، الذین ان لوگوں کو جاہدوا جو جہاد کرنے والے ہیں، منکم تم میں سے، جنہوں نے جہاد کیا، جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے تم میں سے ابھی تک نہیں جانا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے، یعنی اللہ رب العالمین نے تمہیں اس آزمائش سے ہی گزارا ہے، تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک آپ تمہارا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جاننا چاہتا ہے۔ جاننے سے مراد ظاہر کرنا ہے، جاننے سے مراد کیا ہے؟ ظاہر کرنا ہے۔ جانتا تو رب تعالیٰ سب کچھ ہے، ماضی حال مستقبل سب کو جانتا ہے، لیکن اصل معنی اس کا کیا بنے گا؟ ظاہر کرنا، مراد سب لوگوں پر عیاں ہو جائے کہ بھاگنے والے کون ہیں، جان چھڑانے والے کون ہیں، منافق کون ہے۔ اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا یہ کہ اللہ رب العالمین کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کنتم تھے تم تمنون الموت تمنا کیا کرتے موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوا کہ تم اس سے ملو، یعنی موت سے ملنے سے پہلے، مر کا آرا ہونے سے قبل،
موت کو سامنے دیکھنے سے پہلے پہلے تم اس کی کیا کرتے تھے؟ تمنا کرتے تھے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کی یہ خواہش تھی، اور بالخصوص جو منافقین تھے انہوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ یہ بات ظاہر کی تھی کہ سانوں بدرے چ موقع نہیں لبا، لیکن ہن اگوں تو جڑا کام ہوئے گا نا تک پھر اسی کنج کریں گے۔ ہاں جی، تو اب جب احد کا معاملہ آیا تو اس میں انہوں نے جان چھڑوا لی مکمل طور پر، وہاں سے فرار حاصل کی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق كُنْتُمْ تھے تم تمنون الموت، موت کی تمنا کیا کرتے، من قبل ان تلقوہ، اس سے پہلے کہ اس سے ملو، فقد، پس تحقیق، رأیتموہ، تم نے اس کو دیکھ لیا، تم نے اس کو دیکھ لیا۔ مارکا شروع ہونے سے پہلے جب لشکر دشمن سامنے آ گیا تو صاحب ذرا کیا نظر آ رہی ہوتی ہے اس وقت؟ موت نظر آ رہی ہوتی ہے نا، جان ہتھیلی پہ بندہ لے کر نکلتا ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تمہیں سمجھ آ رہی تھی۔ تو محترم بھائیو، اس میں اہل ایمان کے لیے بھی بہت سبق ہے، اور اسی طرح سے منافقین کے لیے اس کے اندر سرزنش بھی بہت ہے کہ ان کو ڈانٹ بھی پلائی جا رہی ہے، یعنی مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ موت کی تم تمنا کرتے تھے، موت تمہارے سامنے آ گئی، اب اس میں نقصان اگر ہو گیا ہے اور کچھ شہادتیں ہو گئی ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو تمہاری تمنا تھی، خواہش بھی تو یہی تھی نا، کیا خواہش لے کر نکلے تھے گھر سے؟ یہی نا کہ ہم اپنے رب کے راستے میں کٹ جائیں، شہید ہو جائیں۔ اب تم نے اس کو دیکھ لیا اور تو اس کے اوپر پریشان ہو رہے ہو۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیے ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، كُنْتُمْ تھے تم تمنون الموت، موت کی تمنا کیا کرتے، من قبل ان تلقوہ، اس سے پہلے کہ اس سے ملو، فقد رأیتموہ، تو بلا شبہ تم نے اسے دیکھ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی مزید تربیت فرمائی ہے کہ جانی نقصان پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی جنت میں جانا کوئی آسان کام نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا، اس امت میں داخل ہو گئے، اس امت میں پیدا ہو گئے تو بس اب جنت ہماری پکی۔ نہ کوئی آزمائش، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی مطلب ہے اللہ کے راستے میں لڑنا، کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں، اور جنت کے ٹھیکیدار بن جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تو آزماتا ہے، بہت ساری آزمائشوں سے بندے کو گزارتا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ سنت ہے کہ اللہ رب العالمین آزماتا ہے بندوں کو، اور جنت پھر ان آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ محترم بھائیو، آپ جانتے ہیں نا اس بات کو کہ ہر دلہن کا ایک مہر ہوتا ہے، ہر دلہن کا ایک مہر ہوتا ہے، تو جنت کا مہر ہماری آزمائشیں ہیں۔ جنت کے اندر ایسے نہیں داخل ہو سکتے جب تک ان آزمائشوں پر ثابت قدم نہ رہا جائے، ان آزمائشوں پر صبر نہ کیا جائے۔ تو جنت پھر کس کے لیے ہوتی ہے؟ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں تقوی، پرہیزگاری اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا یہی واقعہ چلا آ رہا ہے احد کا کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے بارے میں فرمایا اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے نا۔ تو متقی کون ہے؟ جو ہمیشہ ڈرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو پورا کرتا ہے۔ اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، محترم بھائیو، ایک نماز کو ہی دیکھ لے، کیا خیال ہے؟ پورا بندہ نچڑتا ہے کہ نہیں نچڑتا؟ پورے یعنی اس کو بہت زیادہ کانشیس رہنا پڑتا ہے، بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے، تب جا کر 5 نمازیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اور جو دیگر معاملات ہیں، جو احکامات دیگر ہیں، اور بالخصوص کفار کے ساتھ لڑائی اور جہاد کا جو معاملہ ہے، کیا خیال ہے؟ وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ یہاں تو نعرے لگانا آسان ہے نا، یا ہم یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے، لیکن اصل جب عملی کام آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نے ایسے گمان کر لیا ہے کہ بس کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، چونکہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کے فرد ہیں لہٰذا آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا جنت کے اندر جانا اس میں پورے ایک امتحان کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے، ایک امتحان، اور وہ امتحان اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، یہاں اس کا اصل معنی جو ہے لما یظہر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ظاہر نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ یہ جو پارٹی ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو جماعت ہے، یہ جو قافلہ ہے، یہ جو لشکر ہے، یہ صبر کرنے والا ہے۔ حالات کشیدہ، پریشانیاں، دباؤ، ہاں جی، ہر چیز چھین لی، اس کے باوجود ثابت قدم کھڑے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے ٹارگٹ پر نظریں جمائے ہوئے، اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے، حالات کیسے ہی آ جائیں انہوں نے اپنے مشن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہاں، حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ پیترا بدلنا پڑتا ہے محترم بھائیو، اسٹریٹجی چینج کی جا سکتی ہے، لیکن ٹارگٹ اور جو مشن ہے وہ اپنا وہی رکھنا جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ یہ ہے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے لوگوں پر کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ آگے فرمایا کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے۔ محترم بھائیو، سب جانتے ہیں ایک ہوتا ہے واقعاتی سما، یعنی واقعہ سنا اور جذباتی طور پر بندہ کھڑا ہو گیا اور جناب وہ کہہ لیں کہ ایمان اس کا تازہ ہوا اور وہ جناب کھڑا ہو گیا۔ ایک ہے محترم بھائیو واقعاتی علم، واقعاتی علم جہاد کا، اور جہاد کے اندر جو پریشانیاں اور جو مشکلات ہیں پوری کہہ لیں کہ سمجھ بوجھ کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، تو یہ جو چیز ہے ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ جہاد کا پورا علم ہو، اس کے واقعات کا پورا علم ہو، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلنے کا جذبہ اور شرح صدر بندے کو جب ہو تو پھر وہ بندہ ڈگمگاتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اس سے پہلے کیا تھے؟ موت کی تمنا خود کر رہے تھے۔ اب جب کچھ لاشیں گری ہیں، جب کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں تو اس پر پریشان ہو کر بیٹھ گئے ہو۔ تمہاری تو خواہش ہی یہ تھی، اللہ نے وہ خواہش پوری کر دی، اور کیا چاہیے؟ اگر تم بچ جاتے تو غازی ہوتے، تب بھی اللہ رب العالمین نے اعلیٰ مقام دینا تھا، اور اگر شہادتیں ہو گئی ہیں تو آخری تمنا بھی کیا تھی؟ شہادت تھی۔ تو اب اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تم نے دیکھ لیا، اور پھر آگے جو سبق آ رہا ہے اس کا اس کے ساتھ بہت بڑا ربط ہے، کیونکہ احد کے موقع پر سب سے بڑی جو مشکل مسلمانوں پر آئی تھی نا، وہ یہ شہادتیں نہیں تھی، وہ خبر تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی۔ سنا ہے نا آپ نے واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی دشمن نے پھیلا دی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پورے واقعے کو اس سینیریو میں بیان کیا کہ مسلمانوں کی شہادتیں ہوں یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دنیا سے چلا جانا، اصل تمنا یہ تھی، اصل تمنا ہی یہ تھی۔ اگر یہ آ گئی تو اب اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو کب قبض کرنا ہے، کس کو کب دنیا سے لے جانا ہے۔ شہادت کی شکل میں لے جائے تو اس سے بڑا انعام کوئی نہیں، مر تو ویسے بھی جانا ہے نا، نہیں سمجھے یہ بات کی؟ یہ جو قبرستان بھرے ہوئے ہیں ہمارے دائیں بائیں، کیا خیال ہے یہ سارے کشمیر جا کے لڑے نے؟ یہ سب افغانستان کے شہداء ہیں؟ اور بھائی ادھر ہی ہے دنیا میں، کئیوں کی زندگی کی ابتدا بھی ہسپتالوں میں ہوئی ہے، ان کی زندگی کی انتہا بھی ہسپتالوں میں ہو گئی۔ تو بھائیو موت سے تو کوئی مفر نہیں ہے، لیکن شہادت کی موت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تربیت فرمائی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی کہ تم تمنا کرتے تھے، اور یہ بھی تمہیں پتہ ہے کوئی تمنا نہ بھی کرے تب بھی اس کو موت آنی ہے، لیکن اگر شہادت کی موت آ جائے تو اس سے بڑا انعام کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شہادت کے درجات کو اور شہادت کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے آیات کو جو بات سمجھنا ہے